بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق، حروف جر، حروف استفہام۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ کلمہ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے، ایک حرف ہے۔ اسم، فعل، حرف۔ اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں، اور حرف ان دونوں کو ملانے کے لیے آتا ہے۔ حرف کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ یہ خود اکیلا اپنے معنی نہیں دیتا جب تک اسم یا فعل سے نہ ملے۔ جب تک دوسرے کلمے سے نہیں ملتا اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتی، یہ حرف ہوتا ہے۔ مختلف قسم کے حروف ہیں، ان میں سے ایک ہے حرف جر۔ ایک ہے حرف جر۔ جر کہتے ہیں زیر کو، جر کہتے ہیں زیر کو۔ رفع، ضمہ، کسر، فتح، ضمہ، کسرہ ایک ہے رفع، نصب، جر۔ پیش کو دو نام ہے، ایک ضمہ ہے، ایک رفع ہے۔ ایک ضمہ ہے، ایک رفع ہے، دونوں پیش کو کہتے ہیں۔ زبر کو کہتے ہیں فتحہ یا نصب، نون صاد بے نصب۔ جس حرف پر یا جس لفظ پر یا جس کلمے پر زبر ہوتا ہے اس کو منصوب کہتے ہیں یا مفتوح کہتے ہیں۔ فتحہ یا نصب زبر کو کہتے ہیں، رفع یا ضمہ پیش کو کہتے ہیں، اور کسرہ یا جر زیر کو کہتے ہیں۔ کسرہ یا جر، جیم رے جر، زیر کو کہتے ہیں۔ اور حرف جر اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے اسم کو زیر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے اسم کو زیر آتا ہے، اس لیے اس کو حرف جر کہتے ہیں۔ یہ ہوا حرف جر، حروف استفہام۔ اب حرف جر یہاں دو دیے ہیں، ایک فی دیے ہیں، فی کے معنی میں کیا ہے، فی کے معنی میں، اور علی کے معنی پر، آن۔ علی کے معنی پر، یہ فی اور علی یہ حرف جر ہے۔ گھر، البیت، فی آیا اس کی شروع میں، فی البیتی پڑھیں گے آپ، فی البیتی، فی البیتو نہیں پڑھیں گے، فی البیتی، بیت کو زیر آ رہا کیوں، فی کو، گھر میں، فی البیتی۔ علی الکرسی، کرسی پر، کرسی کو علی الکرسی یوں نہیں پڑھیں گے، کرسی یہ زیر پڑھیں گے چونکہ اس کی شروع میں علی آیا ہے۔ کلیئر؟ علی حرف جر ہے جو بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے۔ پھر ایک اور انٹراگیٹو ورڈ حرف استفہام یہاں بتایا انہوں نے، ماذا۔ ماذا کے معنی بھی کیا آتے ہیں، جو ماں ہے وہی ماذا ہے، کیا۔ ماذا بھی وہی ہے جو ماں ہے۔ ماذا تفعل، تم کیا کر رہے ہو، ماذا، کیا، واٹ آر یو ڈوئنگ۔ فعل کے ساتھ ماذا، اسم کے ساتھ ماں۔ ارے پھر آئے کہ نہیں اس میں، فی الدرس الخامس میں حرف جر، حروف استفہام۔ فی حرف جر ہے میں کے معنی میں، اعلیٰ حرف جر ہے پر کے معنی میں، اوپر، آن، اور ماذا حرف استفہام ہے کیا کے معنی میں۔ غرفتن، کمرہ، روم، غرفہ، غرفتن کمرہ۔ نافذتن، کھڑکی، ونڈو، نافذتن کھڑکی۔ بابن، دروازہ، بابن دروازہ۔ مکتبن، آفس، مکتبن آفس۔
مفتوحن کھلا، فتح کھولنا، مفتوحن کھلا، مغلقن بند کلوز، مغلقن بند، واسعن واسٹ چوڑا، انگلش میں واسٹ بولتے، عربی میں واسع بولتے، چوڑا کشادہ، واسع واسعن، ستارتن پردہ، دروازوں پر جو رہتا ہے کرٹین، اس کو عربی میں ستارہ کہتے ہیں، ستارتن پردہ، غرفتن کمرہ، نافذتن کھڑکی، بابن دروازہ، ستارتن پردہ۔ اب نیکسٹ پیج ہے، پڑھیے لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ اب ہم بغیر حرکت عامل شروع آیا، غرفتن کو غرفتن پڑھے تھے، یہ ال لگائے تو الغرفتو پڑھتے ہیں، چونکہ کسی بھی عربی لفظ کا بنیادی اعراب پیش ہے الغرفتو، لیکن جب ہم نے اس پر فی کو داخل کیا تو پڑھیں گے فی الغرفتی، کمرے میں، فی الغرفتی، فی آنے کی وجہ سے تی پڑھیں گے آخر میں، زیر دیں گے، کمرے میں، غرفہ کمرہ، فی الغرفتی کمرے میں، علا پر، الباب دروازہ، الباب کو اگر اکیلے پڑھے تو البابو پڑھیں گے، لیکن علا آنے کی وجہ سے علی البابی دروازے پر، علی البابی دروازے پر، یہ فی اور علا کا استعمال انہوں نے دو جملوں میں بتلایا۔ اب اس کے بعد نارمل کے جملے آ رہے ہیں، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، الباب اس کو ہم ترکیب میں مبتدا بولیں گے، مفتوح کو خبر بولیں گے، اور مبتدا خبر کی وجہ سے اس کے معنی میں ہم لفظ ہے استعمال کریں گے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، الغرفۃ کمرہ، واسعۃ کشادہ چوڑا، الغرفۃ واسعۃ کمرہ چوڑا ہے، کمرہ کشادہ ہے، الباب مفتوح مذکر کی مثال ہے، الغرفۃ واسعۃ مؤنث کی مثال ہے، یہ مؤنث ہے، الفصل کلاس مغلق بند، اب دونوں کو ملا رہے ہیں، الفصل مغلق، کلاس بند ہے، کلاس بند ہے، یہ بھی مبتدا خبر ہے، الغرفۃ واسعۃ بھی مبتدا خبر ہے، مبتدا مذکر تو خبر مذکر، جیسے الباب میں مذکر ہے تو مفتوح مذکر ہے، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث، جیسے الغرفۃ تے آنے کی وجہ سے مؤنث ہے تو واسعۃ بھی مؤنث ہے، جبکہ ہم نے الفاظ میں پڑھے واسعون پڑھے یہ بلاک میں اوپر، لیکن یہاں واسعۃ بناتی چونکہ غرفہ مؤنث ہے، الفصل کلاس مغلق بند ہے، یہ مذکر کی مثال ہے۔ اب اس کے بعد فی کا مزید استعمال، فی الحدیقتی باغ میں، فی الحدیقتی باغ میں، اب اسی فی اور دیکھیے حرف جر ایک ہوتا ہے، اب اس کے بعد جس اسم کو وہ زیر دیتا نا، بعد والے جو اسم آ رہا ہے اس کو وہ زیر دے رہا ہے تو اس کو مجرور کہتے ہیں، مجرور، میم جیم رے واو رے، مجرور، جر جار بھی جار کہتے ہیں زیر دینے والے کو، اور مجرور کہتے ہیں زیر والے لفظ، جس پر زیر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور، 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 فی حرف جر، فی الغرفتی پڑھ رہے ہم مثال، فی الغرفتی بنتن، فی حرف جر، الغرفتی مجرور، الغرفتی مجرور، یہ جار اور مجرور، جار اور مجرور دو ہے، جار کیا ہے؟ فی، مجرور کیا ہے؟ الغرفتی، جار مجرور
क्या है ये? जार मजरूर मिल के मुब्तदा, जार मजरूर मिलकर मुब्तदा, मीम बे ते दाल अलिफ, मुब्तदा, जिससे इब्तिदा की जाती है उसको मुब्तदा कहते हैं, जिससे इब्तिदा की जाती है उसको मुब्तदा कहते हैं, इब्तिदा से मुब्तदा। जी तो हम ऊपर पढ़े थे मुब्तदा खबर अल-गुरफ़तु वासिअतुन, लेकिन यहाँ 3 आ रहे हुरूफ, फी अल-गुरफ़ा वासिअ, बिन, फिल गुरफ़ती कमरे में बिन्तुन लड़की है कर रहे हम, कमरे में लड़की है, क्या तर्जुमा हुआ इसका? कमरे में लड़की है। अलन नाफिदती सितारतुन, खिड़की पर पर्दा है, अला पर, नाफिदा खिड़की, अलन नाफिदती खिड़की पर, अलन नाफिदती खिड़की पर, सितारतुन पर्दा है, खिड़की पर पर्दा है, अलन नाफिदती सितारतुन, खिड़की पर पर्दा है। उसके बाद इसी तर्ज की और एक मिसाल, अलल कुर्सिय्यी उस्तादुन, अलल कुर्सिय्यी कुर्सी पर उस्ताद हैं। ये सब एक ही स्टाइल के सेंटेंसेस हैं, तीनों इस लाइन की, फिल गुरफ़ति बिन्तुन, अलन नाफिज़ति सितारतुन, अलल कुर्सिय्यी उस्ताद, ये तीनों एक ही स्टाइल में, तीनों एक ही तर्ज के, तीनों एक ही तर्ज के। अब आगे जुमले का स्टाइल बदल रहा है। हमने ऊपर पढ़े जार मजरूर, जार मजरूर मिलकर क्या बने थे? जार मजरूर मिलकर